السلام علیکم عزیز طلبہ اور طالبات. With regard to our conflict management course, we are on lecture number 40 and this is on mixed and multimodal dispute resolution. یہ جو لفظ بولا mixed and multimodal، اس کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے میتھڈز سیکھے ہیں، فیسیلیٹیٹو موڈس آف ڈسپیوٹ ریزولوشن اور ایڈورسیریل اور ایویلویٹو میتھڈز آف ریزالونگ ڈسپیوٹس، یہ ان کا مکس ہے، ہائیبرڈ ہے. ان کو ملانا ہے، ملا کے کوئی نیا طریقہ کار بنانا ہے اور بنا کے ان اے وے ٹیلر میک کرنا ہے ٹو دی سچویشن وچ از ان اے وے وارنٹنگ اے سولوشن وچ از مور ایفیشینٹ، بیٹر، انوویٹو، کریٹو. ایک بات کہنا چاہوں گا بفور وی ریئلی گیٹ ان ٹو دا ٹاپک. سچویشنز آر یونیک، problems are unique, disputes are unique. جب disputes are unique, problems are unique تو ان کے solutions بھی پھر unique ہوں گے، وہ بھی standardize کرنے مشکل ہوں گے. جیسے ہم نے لیٹ سے میڈیشن کی بات کی، ہم نے arbitration کی بات کی، litigation کی بات کی، facilitative evaluation کی بات کی. یہ اس طرح سے مختلف methods ہم نے سیکھے. لیکن کیا وہ سارے میتھڈس اسٹینڈرڈائز طریقے سے کیا استعمال ہو سکتے ہیں؟ کیا ہر ڈسپیوٹ کے لیے ایک اسٹینڈرڈ طریقہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب شاید یہ ہے نو. مے بی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دی ڈسپیوٹ فلی، ہوللی، کمپریہنسولی. وہ جس کے اوپر ہم نے بہت زور دیا تھا جب ہم نے ڈائگنوسس کی بات کی تھی نا، ڈسپیوٹ کے ڈائگنوسس کی بات کی تھی، تو ہم نے بہت زور دیا تھا ڈائگنوسس پہ. تو یہ بھی ان اے وے ایمفیسس ہے اسی چیز پہ کہ ڈائگنوسس بہت انٹینسو اور ایکسٹینسو ہونا چاہیے. جب آپ کا ڈائگنوسس ٹھیک ہوگا، انٹینسو ہوگا، ایکسٹینسو ہوگا، پھر اس کا سولوشن، اس کی دوائی، اس کے ریزالو کرنے کا طریقہ کار وہ بھی ویلڈ، ریلیونٹ، یوزفل ہوگا. تو اس لیے اگر ڈسپیوٹس، پرابلمس، ایشوز اف دے آر یونیک، دی سولوشنس وہ بھی یونیک ہوں گے. تو اس لیے یہ کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو میتھڈز ہیں ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے، ایٹ ٹائمز وی ہیو ٹو مکس سم آف دوز میتھڈس اور مے بی وی یوز دیم ان اے سیکوینس آف دوز میتھڈس کہ پہلے آربیٹریشن یوز کریں، پھر لیٹ سے میڈیشن یوز کریں یا لٹیگیشن یوز کریں، یا پہلے میڈیشن یوز کریں پھر آربیٹریشن یوز کریں، یا پہلے آربیٹریشن یوز کریں پھر میڈیشن یوز کریں. یہ ٹیلر میک سولوشنز، ٹیلر میک یا ٹیلر میڈ ریزولوشنز ہمیں پرابلمس کے، ایشوز کے وہ ڈھونڈنے پڑیں گے. تو آج کا لیکچر بیسکلی اس آسپیکٹ پہ ہے کہ ہم نے کیسے ایک سچویشن کو پوری طرح سمجھنا ہے اینڈ دین وی ہیو ٹو ٹیلر میک اے ریزولوشن جس کے ذریعے وہ پرابلم، وہ ایشو، وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو جائے اور جو ہمارے مقاصد تھے ریلیشنز کو پریزرو کرنے کے، کاسٹ افیکٹو ہونے کے، ایفیشنسی لانے کے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس میں شامل ہو جائیں گی. اب آپ نے ایک تو پروورب سنا ہی ہوگا، نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. اب یہ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن ہم کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ ہے کہ بھئی
ڈسپیوٹ وہ ایک چیلنج دے رہا ہے, وہ یونیک ڈسپیوٹ ہے, اس کے لیے ہم نے کوئی ایسا سولوشن ڈھونڈنا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک نیسیسٹی کریٹ کرتا ہے, تو ہم پھر انوویٹولی, کریٹولی مختلف میتھڈز آف ڈسپیوٹ ریزولوشن کو جوڑ کے, مکس کر کے ہم نیا سولوشن ڈھونڈیں, نیا سسٹم بنائیں گے یا نیا میتھڈ بنائیں گے جس کے ذریعے وہ کانفلکٹ ریزالو ہو جائے گا. تو اس لیے یہ جو نیسیسٹی ہے اس نے ہمیں پش کیا ٹو فائنڈ اے نیو میتھڈ, اینڈ نیو میتھڈ کوڈ بی دی amalgamation, the mix of the existing methods. ایک اور اسی چیز پہ زور دینے کے لیے اگر اسکرین پہ دیکھیں تو لکھا ہے excellence is to do a common thing in an uncommon way. اب یہ اگر کوٹیشن آپ تھوڑی سی غور سے دیکھیں تو ایکسلنس کیسے ہوتی ہے کہ کوئی پرابلم ہے, کوئی ایشو ہے, جیسے یہ بھی ایکسلنس کا طریقہ کار ہی ہے, ADR, Alternative Dispute Resolution. یہ بھی ایک لحاظ سے انوویشن ہے, ایکسلنس ہے, کیونکہ وی آر ٹرائنگ ٹو ریزالو کانفلکٹس ان لائک دی پریویس میتھڈس آف کورٹ پروسیجرز. وہ جو کورٹ پروسیجرز ہیں ان سے نکل کے ہم نے نئے طریقہ کار ایجاد کیے ہیں یا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کو ہم ADR یا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا آل سچویشنز آر ڈفرنٹ, سولوشنز آر ڈفرنٹ. ڈسپیوٹس اینڈ سولوشنز اکر ان اے کلچرل کانٹیکسٹ. کلچر کی بہت کمپلیکسٹی ہے, تو اس لیے یہ جو کلچر ہے جس کا میں نے ذکر انویزیبل ویل کے ریفرنس سے بھی کیا, اس کی روز مرہ کی کمپلیکسٹی, جیسے میں نے کہا کہ لوگ ڈفرینٹ ہیں, پیپل ڈفرینٹ ہیں, ڈسپیوٹنٹ ڈفرینٹ ہیں, کلچرل کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے, سچویشن ڈفرینٹ ہے, اس لیے اٹ ڈیمانڈس انوویٹو کریٹو سولوشنز ٹو دوز ڈسپیوٹس. مکسنگ آف facilitative and evaluative processes can impair facilitative elements of resolving disputes. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ ہم جب مکس بھی کریں تو ہم کس طریقے سے اس طریقے سے مکس کریں facilitative and evaluation processes کو کہ it actually includes more of the pluses or positive points of both or more methods of resolving disputes rather than being influenced negatively or taking the negative effects of different methods of resolving disputes. تو اس لیے اس کے پلس لینے والی بات ہے, اس کے جو پازیٹیو آسپیکٹس ہیں نا ڈفرینٹ میتھڈس کے, وہ لینے والی بات ہے. یہ ساری چیز جو ہے نا, یہ میں ایک چیز کا ذکر کرتا چلوں کہ یہ جو جس سسٹم کی طرف ہم جا رہے ہیں یا جو جس کورس کو ہم پڑھ رہے ہیں, اس کا مین مقصد جو ہے نا, وہ مین آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے ایک کورٹ کنیکٹڈ سسٹم ڈیزائن کرنا ہے جس کے اندر میڈیٹرز ہوں گے, جس کے اندر آربیٹریٹرز ہوں گے, جس کے اندر پیرا لیگلز ہوں گے, جس کے اندر لائرز ہوں گے, جس کے اندر ایکسپرٹس ہوں گے ڈفرینٹ فیلڈس کے, جو کمرشل ڈسپیوٹس کو لیٹ سے ریزالو کروائیں گے, کچھ لوگ فیملی ڈسپیوٹس کو ریزالو کروائیں گے. تو جتنے ڈسپیوٹس بڑھ رہے ہیں انٹرپرسنل اور ایون انٹر آرگنائزیشنل یا ایون انٹرنیشنل, تو ان کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے کورٹ کنیکٹڈ پروسیجر, کورٹ کنیکٹڈ نیا سسٹم ایوالو کرنا ہے. وہ کورٹ کنیکٹڈ جو سسٹم ہے جس کو ہم نے ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے کرنا ہے, وہ بیسکلی اس کا مین آبجیکٹو ایک تو یہ ہے کہ بھی ٹو ٹیک آف سم پریشر آف, جس کو کہتے ہیں کیسز کا جو عدالتوں کے اوپر ہے, اس کو کم کرنا ہے. اینڈ سیکنڈلی ٹو امپروو دی سیولائزڈ لائف آف انڈیویجولس اور امپروو دی لائف کوالٹی آف انڈیویجولس. تو بیسکلی یہ جو میتھڈز ہیں جن کو ہم نے سیکھنا ہے, آربیٹریشن ہے یا ان کا مکس کہہ دوں, میڈ آرب, آرب میڈ. میڈ آرب سے یہ مراد ہے کہ پہلے میڈیشن پھر آربیٹریشن. آرب میڈ اس کا مطلب ہے آربیٹریشن پھر میڈیشن. اس طرح سے ہم نے مکس
کر کے ان اے وے بنانے ہیں ڈفرینٹ نئے میتھڈس جن کے ذریعے کئی ایسے سولوشنز نکلیں گے جو شاید ایک میتھڈ پوری طرح آپ کی مدد نہ کر سکے. تو یہ جو ہے نا میڈ آرب یعنی پہلے میڈیشن اور پھر آربیٹریشن, یہ زیادہ کامن ہے. ایک دوسرا اس کا ریورس ہے آربیٹریشن پھر میڈیشن, یہ لیس کامن ہے. یہ جو میڈیشن اور آربیٹریشن ہے یہ ایسے ہی ہے کہ پہلے آپ نے میڈیشن کے ذریعے کوشش کی اور اگر معاملہ ریزالو نہیں ہوا تو آپ نے پھر کوئی آربیٹریشن کی طرف لے گئے. لیکن جو آرب میڈ ہے, پہلے آربیٹریشن پھر میڈیشن, یہ لیس کامن ہے کیونکہ اس میں ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ پہلے اگر آپ نے آربیٹریشن شروع کی اور پھر آپ نے میڈیشن کی طرف لے گئے تو اس میں پرابلم یہ آتی ہے کہ اٹ ایکچولی پوزیشنل بارگیننگ کو ان اے وے پیدا کرتا ہے. آپ کو پوزیشنل بارگیننگ کی وجہ سے کانفلکٹ جو ہے نا ایسکلیٹ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ دوسرا میتھڈ جو ہے نا جس کو آرب میڈ کہتے ہیں یہ کم استعمال ہوتا ہے. سم ٹائمس آپ آربیٹریشن کر رہے ہیں نا تو اس میں پوزیشنل بارگیننگ ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کسی جگہ آپ کو میڈیشن کر کے ان کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنا پڑے ڈسپیوٹنٹس کی, تو دیٹ از ویئر دس میتھڈ, دس مکس میتھڈ could be helpful, could be useful. Otherwise med arb وہ زیادہ یوزفل ہے کہ پہلے آپ نے میڈیشن کی اور ساتھ آربیٹریشن کی. اب یہ سائملٹینیس بھی ہو سکتے ہیں, ایٹ ٹائمس ان سیکوینس بھی ہوں گے کہ میڈیشن اگر فیل ہوئی ہے تو پھر آربیٹریشن پہ جاتے ہیں, یا میڈیشن کے ساتھ ساتھ اس کو بتاتے ہیں کہ اگر آربیٹریشن ہوگی تو ریزلٹ کیا نکلے گا. ایٹ ٹائمس اگر آپ نے آرب میڈ یوز کیا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے آربیٹریشن کر کے اس کا جو ایوارڈ آپ نے بنایا وہ ایوارڈ آپ نے لکھ کے رکھ چھوڑا, محفوظ کر لیا. جیسے کہتے ہیں نا فیصلہ محفوظ کر لیا, وہ فیصلہ آپ نے محفوظ کر لیا, ایوارڈ آپ نے محفوظ کر لیا, اور محفوظ کرنے کے بعد پھر آپ میڈیشن کے ذریعے ریزالو کرتے ہیں. اور جو آربیٹریشن کے اندر ایوارڈ ہے نا اس کی فائنڈنگس کو یوز کرتے ہیں میڈیشن کے اندر. اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آربیٹریشن آپ نے کر لی ہے اور پھر آپ میڈیشن کی طرف جا رہے ہیں. آربیٹریشن از ڈن ایٹ اے ہائر لیول. تو جب یہ چیز اگر آتی ہے کہ بھئی آربیٹریشن کر کے ایوارڈ بھی لکھا گیا, وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو ٹو میڈیشن, اس کا مین جواب یہ ہے کہ میڈیشن ایکچولی جو ریلیشنز ہے اس کو اچھا پریزرو کرتا ہے, اور جو ہے نا آپس کے تعلقات جس کی بات ہے اس کی پریزرویشن میں میڈیشن کا عمل دخل زیادہ ہے. آربیٹریشن تو ایک بائنڈنگ ایوارڈ ہے نا ان اے وے, تو وہ بائنڈنگ ایوارڈ سے کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, جس کو ہم بٹنا جب کہا تھا نا بیسٹ آلٹرنیٹو ٹو اے نیگوشیٹڈ ایگریمنٹ, تو وہ پتہ چل جاتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کیا ایکچولی ہونا چاہیے. تو وہ آپ نے آربیٹریشن کرنے کے بعد میڈیشن کے ذریعے معاملہ ریزالو کر دیا نا, تو پھر ایکسیپٹنس زیادہ ہوگی, ایک دوسرے کا لحاظ ریلیشن شپ وہ زیادہ اچھا پریزرو ہو جائے گا, اس میں ایفیشنسی رہے گی یا افیکٹونیس زیادہ اچھی ہوگی, اونرشپ زیادہ ہوگی. اس لیے آربیٹریشن کرنے کے باوجود آپ میڈیشن کی طرف جاتے ہیں. But this is less common. Med arb mediation first, or mediation is the main method, but arbitration is part of that. وہ زیادہ common ہے. تو اس لیے یہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں, بیسیکلی we're trying to mix facilitative methods with evaluative methods. Arbitration evaluation ہے, whereas mediation is facilitation. Facilitation کیا ہے؟ لوگوں کو یا ڈسپیوٹنٹس کو ایک دوسرے کے قریب لے کے آنا. اب ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں میڈیشن ونڈوئنگ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایڈ ہاک سیشنز ہوتے ہیں. ایڈ ہاک سیشنز جب آپ لیٹ سے آربیٹریشن ہو رہی ہے نا, اس آربیٹریشن کے اندر آپ کچھ میڈیشن کے سیشنز کرتے ہیں, اسی لیے اس کا نام ونڈو ہے
کہ آربیٹریشن بیسکلی مین جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا وہ ہے آربیٹریشن، لیکن آپ اس کے اندر بعض ایڈ ہاک سیشنز، جیسے کاکس نہیں ہوتا، کاکس کہتے ہیں کہ الگ سے ایک میٹنگ، وہ اس طرح سے ایک الگ سے میٹنگ آپ کرتے ہیں ڈسپیوٹنٹس کے ساتھ کہ جس میں یو ٹرائی ٹو میڈیٹ، یو ٹرائی ٹو برج دا گیپ بٹوین دی پوزیشنز they are likely to take to resolve that conflict. تو اس لیے یہ میڈیشن ونڈوئنگ is another way of innovative solution to a problem. ایک ہے کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں incentive arbitration. Arbitration award is non-binding but penalty for not accepting it. کہ جو آپ نے انسینٹیو آربیٹریشن ہے نا، یہ ایسا اوارڈ ہے کہ جو نان بائنڈنگ ہے. آپ نے آربیٹریشن کر کے اوارڈ لکھ دیا، بنا دیا، اور اوارڈ اگر ایکسپٹ کرتے ہیں تو دیر از گڈنس، دیر از ایکسپٹینس، اور ایک لحاظ سے اس کے پلس پوائنٹ کو آپ انہینس کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر کوئی آربیٹریشن جو اب ظاہر ہے محنت ہوئی، کام ہوا، ٹائم لگا لائر کا اور لوگ بھی جو انوالو ہوئے ڈسپیوٹنٹس کا، تو آربیٹریشن تو ہو گئی، اس پہ کاسٹ تو آ گئی. اب اگر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو پھر اس کی کوئی پنشمنٹ ہے، کوئی پینلٹی ہے. وہ پینلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ پینلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ لیٹ سے جو کاسٹ آئی ہے آربیٹریشن کی، وہ آپ کہتے ہیں جو ایکسیپٹ اس کو نہیں کرے گا اس کی ساری کاسٹ اس کو پڑے گی، بجائے اس کے کہ جو آپ نے پرپورشن پہلے سے ڈیسائیڈ کیا. لیٹ سے آدھا آدھا آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا، تو اگر آدھا آدھا آپ کورٹ کنیکٹڈ فیس پروسیجرز جو اس کی کاسٹ آتی ہے وہ کہتے ہیں جی آدھی آدھی ہوگی، وہ آدھی آدھی کے ساتھ فیصلہ ہو گیا. اگر آپ میں سے کوئی ایک، دو ڈسپیوٹنٹ میں سے کوئی ایک ایکسیپٹ نہیں کرتا تو اس کے لیے پینلٹی ہے کہ وہ ساری کورٹ کی کاسٹ دے گا، پھر وہ آربیٹریشن سے نکل کے کسی اور جگہ جاتا ہے تو وہ لگ جاتا ہے. تو اس کو انسینٹیو آربیٹریشن کہہ سکتے ہیں. ایک اور ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا ہوا ہے، منی ٹرائل. منی ٹرائل ہائیبریڈ فارم میں، یہ کیا ہے کہ اس میں سمری ورژن آف لیٹیگیشن ہے، یعنی اس میں سمری ایویڈنس جو ہے نا وہ دیٹ از پریزنٹڈ، اور وہ سمری ایویڈنس کے ذریعے ایک سارٹ آف منی ٹرائل ہوتا ہے، اور منی ٹرائل کر کے کہتے ہیں جی کہ یہ ایک سولوشن ہے which is likely if both the disputants go for litigation. یہ ان اے وے منی ٹرائل ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے منی جیوری ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، یا ان میتھڈس کو کسی طریقے سے ملا کے آپ بتا سکتے ہیں. کسی کو منی ٹرائل کے ذریعے آپ کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ منی ٹرائل ہے اور اس منی ٹرائل کے رزلٹ میں یہ آئے گا، اور اگر آپ فل ٹرائل میں جاتے ہیں تو بیسکلی یو ول اینڈ اپ بیئرنگ مور کاسٹ آف ریزالونگ دی ڈسپیوٹ. ادروائز رزلٹ یہی نکلنا ہے، کیونکہ آپ نے تھوڑی کاسٹ کے ذریعے ایک منی ٹرائل کیا اور ڈسپیوٹنٹس کو بتا دیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا ریزلٹ اف یو گو ٹو litigation or if you go to a trial. تو اس لیے یہیں پہ ایکسیپٹ کر لیں rather than going for a major trial or the full trial. ایک کانسیپٹ ہے آمبرڈس یا آمبرڈس مین. مائنڈ یو، آمبرڈس از ناٹ اے پروسیس، آمبرڈس از اے پرسن. جیسے یہاں پہ بھی کہتے ہیں نا آمبرڈس مین. یہ اوریجنیٹ ہوا کانسیپٹ فرام اسکینڈینیویا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آمبرڈس مین بیسکلی ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ دا پرسن از ویری ویل ایکسپیرئنسڈ. آپ نے دیکھا ہوگا یوزلی آمبرڈس مین محتسب جس کو کہتے ہیں، یا محتسب اعلیٰ بھی بعض اوقات اس ملک میں کہتے ہیں، کہ وہ محتسب اعلیٰ یا آمبرڈس مین وہ بیسیکلی اس کے پاس پاور نہیں ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے کی، اور جنرلی اٹ از ٹو برج اے گیپ بٹوین دی پاور آف اے لارج آرگنائزیشن اینڈ
دی پاورلیس انڈیویجول. جیسے جنرلی آپ نے دیکھا ہوگا آمبڈس مین کے پاس کیسز کون سے جاتے ہیں؟ کیسز جاتے ہیں انڈیویجول ورسز گورنمنٹ. گورنمنٹ ایک لارج آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ کے سامنے ایک انڈیویجول ان اے وے پاورلیس ہے. تو وہ بڑی آرگنائزیشن گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کوئی پرائیویٹ ادارے ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں یا اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں, ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا ورکر, کوئی سٹیزن, کوئی کارندہ, وہ اگر ان کے ساتھ ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے تو وہ پاور کا اتنا گیپ ہوتا ہے کہ مینی اے ٹائمس انڈیویجولس ڈو ناٹ سیک اے کائنڈ آف resolution of the conflict which exists between an individual and a large organization. تو آمبڈس مین کیا کرتا ہے؟ آمبڈس مین بیسکلی یہ گیپ کو برج کرتا ہے کہ وہ چھوٹے سے کسی کنزیومر کو یا کسی گورنمنٹ کے چھوٹے امپلائی کو اس کی بات سنتا ہے, اس کے ویو پوائنٹ کو سمجھتا ہے, اور وہ ویو پوائنٹ سمجھ کے اس آرگنائزیشن, جس آرگنائزیشن کے ساتھ اس کا ڈسپیوٹ ہے, اس کو پریزنٹ کرتا ہے. اور ان اے وے آمبڈس مین bridges a gap between the powerless and the powerful, between an individual and a large organization. لیکن اس میں ایک خرابی ہے, وہ دیکھیے کہ آمبڈس مین جنرلی, میں نے بتایا نا, پاورفل نہیں ہوتا. اٹ از ہائرڈ بائی گورنمنٹ, اٹ از اسٹیبلشڈ بائی گورنمنٹ, اٹ از اسٹیبلشڈ بائی اے لارج آرگنائزیشن. اس کا وہ ملازم ہے. وہ ملازم ہوگا تو وہ گورنمنٹ کا جنرلی, پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کے پاس پاور نہیں ہے. اگر پاور ہے بھی تو وہ پاور اتنی ہی ہے کہ ہی کین اور شی کین کریٹ اے کائنڈ آف اے کمیونیکیشن چینل جو وہ ایک انڈیویجول کی بات کو سن کے اس آرگنائزیشن تک پہنچاتا ہے جس کے ساتھ وہ ڈسپیوٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ کا کسی بڑی ٹیلی فون کمپنی یا کسی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ ڈسپیوٹ ہو گیا, تو وہ آپ ایز این انڈیویجول کوئی 500,000 2,000 5,000 روپے کا آپ کو نقصان ہوا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ ورتھ گیٹنگ ان ٹچ ود دیٹ آرگنائزیشن, اور ڈسپیوٹ کو ریزالو کرتے ہوئے یو مائٹ اینڈ اپ ویسٹنگ مور منی دین جسٹ گیٹنگ دیٹ 5,000 روپیز اور سم تھنگ. یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو کرنے کے لیے آمبڈس مین رول پلے کرتا ہے, تو وہ آمبڈس مین بیسکلی کمیونیکیٹ کرتا ہے. ان اے وے آمبڈس مین ہیز ٹو بی اے گڈ لسنر, ہیز ٹو بی اے گڈ کمیونیکیٹر, ہیز ٹو ان اے وے سیٹسفائی دی انڈیویجول دیٹ ہی لسن ٹو دی کمپلینٹ, اور اس کی وجہ سے وہ پھر اس پرابلم کو, اس ایشو کو آگے اس آرگنائزیشن تک پہنچاتا ہے. افیکٹو آمبڈس شوڈ بی کمپیشنیٹ, good listener, good communicator, high integrity, good mediation skills, in-depth understanding of structures, cultures and politics. یہ میں نے 3 لفظ بولے, structures, cultures and politics. یہ اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری خوبیوں کا ذکر کیا کہ وہ اس کی انٹیگریٹی ہوگی, اچھا لسنر ہوگا, اچھا کمیونیکیٹر ہوگا, اور یہ اچھی خوبیوں والا انسان آمبڈس مین جس کو کہتے ہیں, یہ اس کے ایکسپیرینس کی بیس پہ, اس کی اپنی پرسنالٹی کی بیس پہ, اس کی کوالیفیکیشنز کی بیس پہ ہم نے یہ ساری خوبیاں اس کی جانی, کیونکہ ہی از ایکچولی ٹرائنگ ٹو پلے اے رول آف اے میڈیٹر بٹوین اے پاورلیس انڈیویجول اینڈ اے لارج آرگنائزیشن جس کو بہت ساری چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. اب یہ خوبیاں کیوں ہم نے بیان کی ہیں, اور پھر اسٹرکچر, کلچر اور پالیٹکس کا ذکر کیوں کیا ہے؟ یہ اسٹرکچر, کلچر اور پالیٹکس ایکچولی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ دی نیچر آف کانفلکٹ, ٹو انڈرسٹینڈ وائی دیٹ انڈیویجول فیلز that he has been cheated, or he has suffered a loss, or he feels that he has a conflict with that large organization. تو یہ جتنی دیر تک آپ کو یہ سارے سسٹم کا, کلچر کا, اسٹرکچر کا اندازہ نہیں ہوگا, اس پالیٹکس کا بھی پتہ نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پہچاننا ہوگا ایز این آمبڈس مین
آمبڈسمین آپ کو پہچاننا ہوگا کہ اس کے پیچھے کیا پالیٹکس ہو سکتی ہے. آپ آج کل کی پالیٹکس جو بھی ہے دیکھیں تو آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں, آبجیکٹو کچھ اور ہوتا ہے, ایکشن کچھ اور ہوتا ہے. ان کا آپس میں ریلیشن شپ ڈائریکٹ نظر نہیں آتا, ہڈن انٹرسٹ بہت ہوتے ہیں. تو وہ ہڈن انٹرسٹ کو جاننا, وہ ہڈن موٹو کو پہچاننا, اس موٹو کو پہچاننا جو آپ ایکسپریس نہیں کر رہے, تو یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے, جس کو یہ اسٹرکچر کا, کلچر کا, پالیٹکس کا سارا پتہ ہے, اور وہ اس قابل ہے کہ وہ آپ کی بات سن کے اس میں سے ریئل موٹیوز, ریئل انٹرسٹ کو جان سکے, پہچان سکے, کیونکہ وہ in a way is going to represent you in a very large organization. تو اگر وہ آپ کی بات کو سن کے آگے چلا دے گا without actually knowing the real cause of the problem, real cause of the conflict, real problem, real issue of around the conflict, یا real motive behind the conflict, تو وہ پھر آپ کی بات کو پوری طرح نہ سمجھے گا, نہ آگے چلا سکے گا. تو اس لیے یہ خوبیاں بہت ضروری ہیں for an ombudsman to act the way he or she is acting. اور یہ ombudsman کا ذکر کیوں آ رہا ہے, یہ بھی alternative dispute resolution کا حصہ ہے, بن سکتا ہے, اور شاید نیا سسٹم جس کی طرف لیٹ سے یہ کورس آپ کو لے کے جا رہا ہے, یا یہ کورس آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ there could be a new court connected procedures, court connected ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم. اصل میں یہ جو لفظ میں نے بولے ہیں نا, کورٹ کنیکٹڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم, اس وقت جو ہے نا ہماری کورٹس کام کرتی ہیں ایک خاص سیٹ پروسیجر سے. اس میں ایویلویٹو پروسیس ہے, ایڈورسیریل اپروچ ہے کہ دو لائرز دو ڈسپیوٹنٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور عدالت فیصلہ دیتی ہے, اینڈ دیٹ از بائنڈنگ آن بوتھ دا پارٹیز. لیکن اب کیونکہ نیچر آف کانفلکٹ بڑھ بھی رہی ہے, انٹینسو ایکسٹینسو ہو رہی ہے, ایشوز بہت بڑھ رہے ہیں, عدالتیں یہ کام سارا کر نہیں پا رہی ہیں, اور پھر سوسائٹی میں صرف اگر ایویلویٹو یا ایڈورسیریل اپروچ ہی یوز کی جائے تو اس کی وجہ سے سوسائٹی میں ٹینشن, انگزائٹی, پریشر, یہ اس طرح کے نیگیٹو پریشرز پیدا ہوتے ہیں, اور وہ انڈیویجول کی لائف کو ہیمپر کرتے ہیں, اس کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو اس لیے اب کیونکہ ڈسپیوٹس بڑھ رہے ہیں, ڈسپیوٹس چھوٹے بڑے بہت سارے ہیں, تو رادر دین عدالتوں پہ یہ پریشر رہے یا بڑھے, اس پریشر کو کم کرنے کے لیے اور ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے کورٹس کے ساتھ کنیکٹ کر کے اور پروسیجرز بنائے جا رہے ہیں, اور پروسیجرز بلڈ کیے جا رہے ہیں, اور سسٹمز بلڈ کیے جا رہے ہیں, اور وہ سارے سسٹمز بلڈ کر کے ایک ایسا کمپریہنسو قسم کا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسا سسٹم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کا ایشو جس طرح کا بھی ہے وہ کورٹ کے پروسیجر میں جا کے حل ہو جائے. یہ الگ بات ہے کہ وہ لٹیگیشن کے ذریعے ہو, وہ آربیٹریشن کے ذریعے ہو, وہ میڈیشن کے ذریعے ہو, وہ انسینٹیو آربیٹریشن کے ذریعے ہو, کوئی اور مکس طریقہ اختیار کیا جائے, کوئی اور کیا جائے, کوئی انوویٹو طریقہ اختیار کیا جائے. تو اس میں ہو سکتا ہے کورٹس کے ساتھ بہت سارے اور چھوٹے چھوٹے آفسز, چھوٹی چھوٹی سروسز اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں, لائرز ہوں, ایکسپرٹس ہوں, پیرا لیگلز ہوں, میڈیشن کی سروسز ہوں, آربیٹریشن کی سروسز ہوں, وہ سارا کچھ جوڑ کے ایک نیا نظام بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ نیا نظام جو ہے نا وہ اصل میں مین آبجیکٹو ہے, اور اس میں امبڈسمین کا بھی کردار ہے. آگے چل کے آئے گا کہ امبڈسمین ایکچولی اینڈ پہ ہے, کہ کورٹ پروسیجر کے بھی بعد میں پہلے میڈیشن, پھر آربیٹریشن, پھر اور اینڈ آخر پہ امبڈسمین. تو یہ بیسکلی جو ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کا ڈیزائن ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ آج کل بڑی آرگنائزیشنز, گورنمنٹس یا ایون دوسری پرائیویٹ آرگنائزیشن,
وہ اپنے ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹمز کو ڈیزائن کرتی ہیں کہ کل کو اگر ہمارے کمپنی میں یا آرگنائزیشن میں انٹرپرسنل کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے بٹوین ٹو انڈیویجولز ان اے ڈپارٹمنٹ اور ٹو انڈیویجولز ان ٹو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس، تو اس کا ریزالو کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا تاکہ ان ڈسپیوٹس کو ریڈیلی ایک پریسکرائبڈ طریقے سے ایگزسٹنگ طریقے سے اس کو ریزالو کر سکیں، اور جو ڈسپیوٹس ہیں وہ آرگنائزیشن کی ایفیشنسی میں خاطر خواہ نقصان نہ پہنچائے، اور آرگنائزیشن ود آل دی ڈسپیوٹس which come and go, which emerge and are resolved, the company keeps on moving rather than کہ اندر لڑائی ہوگی، اسٹرائک پیدا ہوگی اور کمپنی بند ہوگی. بجائے یہ صورتحال کے ہم یہ سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا کمپریہنسو سسٹم ہو which is related with courts، اور وہ سسٹم ڈسپیوٹ جیسے ہی ایوالو ہوا، there is a system, there is a designed system in the organization to look after that dispute between two individuals in the vertical hierarchy or two co-workers in an horizontal departments. جس طرح کا ایشو ہے اس طرح کا سسٹم ہے، اور وہ ایک سیٹ پروسیجر ہے، سیٹ سسٹم ہے کہ وہ دو بندے جن کا آپس میں ڈسپیوٹ ہے وہ یہ پروسیجر اختیار کریں گے اور یہ پروسیجر اختیار کر کے اپنے ڈسپیوٹ کو ریزالو کریں گے، rather than waiting for the dispute to be resolved اور اس وقت تک کام ٹھپ ہو جائے. یہ سلسلہ ویسے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مزے کی ہے، مجھے اچھا لگا جب یہ سامنے میرے ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا. I was in نیو یارک. میں اپنے کوئی نیم کارڈ چھپوانے کے لیے، جیسے بزنس کارڈ ہوتا ہے نا، وہ چھپوانے کے لیے گیا. اب یہ کانفلکٹ کی ایک نیچر ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں یہی چیز ہے جو میں ابھی جس کا ذکر کر رہا تھا. تو وہ جو اونر تھا اس کے ساتھ تھوڑی سی ہیلو ہو گئی باتیں کرتے ہوئے، آرڈر دیتے ہوئے. تو کہنے لگا کہ آئی پریفر آپریٹرز، اس کے پاس آف سیٹ پرنٹنگ مشینیں تھیں. آئی پریفر پاکستانی اینڈ افغانی آف سیٹ مشین آپریٹرز، جو مکینکس، جو آپریٹرز یہاں پہ کام کرتے ہیں. میں نے پوچھا کیوں؟ کہتا ہے کہ لک ایٹ دیٹ مشین. اس نے ایک مشین کی طرف اشارہ کیا. کہتا ہے یہ مشین 15 دن سے بند پڑی ہے، اور جو میرے پاس اس وقت آپریٹر ہے نا، وہ کہتا ہے کہ یہ مشین نہیں چلے گی جتنی دیر تک اس کا فلاں پارٹ جرمنی سے نہیں آئے گا، یہ مشین نہیں چلے گی. تو کہتا ہے اگر یہاں پہ پاکستانی یا افغانی آپریٹر ہوتا نا، تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی انگلی کر کے، کسی نہ کسی طریقے سے، ایڈ ہاک طریقے سے کوئی نہ کوئی چیز پھنسا کے، کوئی پیچ کس کے، کچھ اور کر کے، اس نے اس مشین کو چلتے رہنے دینا تھا جب تک کہ لیٹ سے نیا پارٹ نہیں آ جاتا. اب یہ کھڑی ہے اور چل نہیں رہی ہے. یہ بھی ان اے وے کانفلکٹ ہے بٹوین این آپریٹر اینڈ دا مینیجر، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی اس مشین کو چلائے رکھو، چلو وہ پارٹ مرمت کر لو فی الحال جتنی دیر تک وہ جرمنی سے آتا ہے، تو کام تو نہ خراب ہو، کام تو نہ بگڑے. تو اس کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ جب پارٹ آئے گا تو مشین چلے گی. تو آرگنائزیشنز اصل میں یہ چاہتی ہیں کہ اگر ڈسپیوٹ پیدا ہوتے ہیں، ڈسپیوٹ پیدا ہونا نیچرل سی بات ہے، مختلف لوگوں کے مختلف انٹرسٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اپنے طریقے سے اپنے انٹرسٹ کو سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مے بی سم ٹائمز وہ بلیک میل کرنے والی بھی سچویشن آ جاتی ہے کہ لوگ اسٹرائک پہ چلے جاتے ہیں. لیکن جب اسٹرائک پہ جاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو اسٹرائک کرنے والے ہیں یہ ان کے بینیفٹ میں الٹیمیٹلی جائے گی؟ پروبیبلی ناٹ. اس لیے کہ جب وہ اسٹرائک پہ جاتے ہیں تو وہ آرگنائزیشن یا کمپنی بہت سارا نقصان اٹھاتی ہے. وہ نقصان اٹھاتی ہے تو وہ نقصان الٹیمیٹلی اس کا کچھ حصہ تو آپ کو بھی برداشت کرنا پڑے گا جو اسٹرائک پہ گئے ہیں
یا اسٹرائک پہ جا رہے ہیں. تو اس لیے آرگنائزیشن چاہتی ہیں کہ کانفلکٹ پیدا ہونا تو نیچرل سی چیز ہے, لیکن کانفلکٹ کو میجر ڈس ایڈوانٹیج یا میجر ڈیمیج کرنے سے روکنا چاہیے. جو تھوڑا بہت ڈیمیج ہے شاید وہ تو نہیں روک سکتا یا اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے, لیکن اگر اس کی وجہ سے ڈپارٹمنٹ ہی کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ کام بند کرتا ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے بھی سفر کرتے ہیں, تو پھر اس لیے ضروری ہے کہ جیسے ہی کوئی کانفلکٹ ارائز ہو اسی وقت اس کو ریزالو کر لیں. جیسے میں ابھی یہ مثال دے رہا تھا آف سیٹ پرنٹنگ مشین کے آپریٹر کی, کہ اگر اس کا کوئی پارٹ کا جو مسئلہ تھا اس کو دیکھ کے فکس کر دیتا تو وہ مشین چلتی رہتی, کام ہوتا رہتا, جتنی دیر وہ پارٹ آ جاتا اتنی دیر تک وہ مشین چلتی رہتی اور ان کا آپس میں ورکر کا اور مینیجر کا ڈسپیوٹ پیدا نہ ہوتا. تو یہ اصل میں کہانی ہے کہ ڈسپیوٹ پیدا ہونا نیچرل سی بات ہے, ڈسپیوٹس کو ڈسرپٹیو نہیں ہونا چاہیے, ڈسپیوٹس کو ڈسرپشن نہیں پیدا کرنی چاہیے, بلکہ ڈسپیوٹس ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی ہوتا رہے. یہ اصل میں مین چیز ہے کہ کانفلکٹ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس کو کورٹ کنیکٹڈ پروسیجر یا سسٹمز ایسے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے بنا دیے جائیں کہ یہ ڈسپیوٹس ایسے لگیں جیسے یہ روز کا کام ہے, روز کی روٹین ہے اور انہوں نے پیدا ہونا ہے اور انہوں نے حل ہونا ہے. جیسے ہم روز, جیسے میں اس وقت آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں نا, تو کانفلکٹ میرے اندر پیدا ہوتا ہے کہ میں کون سے 2 لفظ میں سے ایک لفظ یوز کروں یا 5 لفظوں میں سے ایک لفظ یوز کروں جو آپ تک میری بات کو پہنچائے. یہ ان اے وے میرے مائنڈ میں کانفلکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ کانفلکٹ میں ساتھ ساتھ ریزالو کر رہا ہوں, ساتھ ساتھ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ دس لفظ از گڈ, یا کبھی انگریزی یوز کرتا ہوں کبھی اردو یوز کرتا ہوں تاکہ میں افیکٹولی آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں. تو ان اے وے کانفلکٹ میرے ذہن میں ہر وقت پیدا ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ ریزالو ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ کام چل رہا ہے. لیکچر تو نہیں رک رہا, لیکچر تو چل رہا ہے. یہ تو نہیں کہ 4 لفظ آ گیا اور میں سوچ رہا ہوں کہ 4 لفظوں میں سے کون سا لفظ یوز کروں اور اس کے لیے سوچنے بیٹھ جاؤں اور 5 منٹ کرسی پہ بیٹھ کے سوچنا اور پھر 2 منٹ بعد پھر کوئی اور لفظ آ جائے پھر بیٹھ جاؤں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ ڈسرپشن سے بچنا ہے. کانفلکٹ تو لائف کا حصہ ہے, تو کانفلکٹ تو پیدا ہوتا رہنا ہے. اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے ہم نے سسٹم ڈیزائن کرنے ہیں, سسٹم ڈیزائن کرنے ہیں وچ آر ریڈیلی ٹیکنگ کیئر آف دی ڈسپیوٹس, اور وہ زندگی جو ہے نا وہ آسانی سے روٹین میں چلتی جا رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ رک گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے یا ڈیمیج ہو رہا ہے. یہ اصل میں کہانی ہے. اور اس کو اگر پھر سے ایک بات ایمفیسس کے لیے ریپیٹ کروں تو وہ یہ بات ہے کہ یہ جو کورس ہے یا یہ جو موومنٹ ہے یا یہ جو اسٹریٹجی ہے یا یہ جو لرننگ ہے اس کانفلکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے, یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیولپ سرٹن سسٹمز ٹو سسٹمیٹیکلی اینڈ ان اے روٹین مینر ایڈریس emerging conflict between individuals, between organizations, between departments, between organizations, between countries. اور ایک اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ this is to be connected with courts, یعنی court connected system, یعنی یہ میڈیٹر جو ہے نا they should be connected with courts, they should be affiliated with courts. اگر میڈیٹر لیٹ سے میں کوئی میڈیشن سروس کھولتا ہوں تو وہ میڈیشن سروس آل الون ایک الگ سے آئسولیٹڈ سروس نہیں ہونی چاہیے. اٹ شوڈ ہیو ریلیشن شپ ود کورٹس. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہاں پہ معاملہ سالو نہیں ہوا تو جو یہاں پہ انویسٹمنٹ ٹائم کی, انرجی کی, ایفرٹ کی, منی کی وہ ہوگی وہ ضائع نہ جائے. تو یہ یہاں کا جو سلسلہ ہوا ہے ایک میڈیشن سروس کے پاس, وہ سارے کا سارا ڈیٹا, انفارمیشن, کمیونیکیشن, ڈسپیوٹ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے دیٹ کوڈ بی پاسڈ آن ٹو دی لیٹس سے نیکسٹ اسٹیپ اف دیر از ون. لیٹس سے یہ کورٹ کے پاس چلا جائے گا تاکہ کورٹ کو وہ ساری انفارمیشن, وہ سارا ڈیٹا ریڈیلی مل جائے جو لیٹ سے ایک میڈیشن سروس نے یا میڈیشن کورٹ نے وہ بنایا تھا. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں وی آر موونگ ٹوورڈز اے نیو سسٹم آف
court procedures یا نیا عدالتی نظام which is more extensive in nature, which handles different disputes, conflicts among individuals, among organizations, even among countries, جو جس طرح کا ڈسپیوٹ ہے اس طرح کا ٹیلر میڈ سولوشن ہے. اگر چھوٹا سا ڈسپیوٹ ہے 5-10 ہزار روپے کا, 20,000 روپے کا, تو کیا ہائی کورٹ میں جانا چاہیے اس کو؟ تو ظاہر ہے بہت سارے اس طرح کے ڈسپیوٹس ہیں جو کورٹس میں نہیں جاتے, اور لوگ ایٹ ٹائمز ان کو اپنے پاس ہی رکھ چھوڑتے ہیں, یا وہ اندر پریشر, ٹینشن, انگزائٹی رہتی ہے, لیکن وہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوتا, کیونکہ اٹ از ٹو ایکسپینسو ٹو گو ٹو اے کورٹ فار 10,000 روپیز اور 5,000 ریلیف from let's say government organization or telephone company or some other utility company, کو گیس کمپنی ہو سکتی ہے. تو پھر میں بھی ombudsman کی بات ہو سکتی ہے, کوئی اور کنزیومر کورٹس ہو سکتی ہیں, کوئی کنزیومر ریلیشنز آفیسرز ہو سکتے ہیں, کوئی اور سٹیزن رائٹس کی آرگنائزیشن ہو سکتی ہے جو آپ کو اس طرح کی سروس فراہم کرے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وی آر موونگ ٹورڈز اے نیو سسٹم, دیٹ نیو سسٹم وچ ایکچولی ہینڈلز ڈے ٹو ڈے کانفلکٹس وچ اکر بٹوین انڈیویجول, بٹوین این انڈیویجول اینڈ آرگنائزیشنز, گورنمنٹس, اور اس طرح کی بات. تھوڑی سی بات امبرڈسمین کے ریفرنس سے اور کروں. ایکٹیو پارٹیسپیشن آف اینڈ یوزرز ان ڈیزائننگ اینڈ امپلیمنٹنگ. جب آپ یہ سسٹم بناتے ہیں اور اینڈ یوزر کو حصہ بناتے ہیں, جب آپ سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں, لیٹ سے کوئی یوٹیلیٹی آرگنائزیشن ہے, وہ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک یونٹ آفس بناتی ہے, جس کو ہم بعض اوقات کمپلینٹ سیل بھی کہہ سکتے ہیں. کہ کوئی کنزیومر آیا, اس نے آ کے کمپلینٹ کی کہ میرے پاس یہ جو ہے نا اوور چارجنگ ہو رہی ہے, میں نے زیادہ پے کر رہا ہوں, جو مجھے جتنا پے کرنا چاہیے اس سے زیادہ پے کر رہا ہوں. اب اگر وہاں پہ یہ چیز کمپلینٹ سیل بنا ہوا ہے, اور وہ کمپلینٹ سیل والے معاملہ یا پرابلم یا ایشو یا ڈسپیوٹ سن کے ریزالو کر دیتے ہیں, تو دیٹ مینس سم تھنگ. تو پھر اس کا مطلب ڈسپیوٹ پیدا ہوا ہے, ریزالو ہو گیا. یہ اصل میں کہانی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے کیا, سائیکولوجیکل اونرشپ. وہ جو کنزیومر ہے اس کو بھی آپ نے جب ڈیزائن کیا اس طرح کا سسٹم, تو اس کے ویوز کو بھی پہچانا, اس کے ویوز کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے یہ کمپلینٹ سیل کو کام کرنا چاہیے. کیا اپلیکیشن ہونی چاہیے, ریٹن اپلیکیشن ہر دفعہ ہونی چاہیے, یا ٹیلی فون پہ بھی کوئی کمپلینٹ لکھا سکتا ہے یا نہیں لکھا سکتا ہے. اس ٹیلی فون پہ اگر کمپلینٹ لکھاتے ہیں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. ویسٹ میں اس طرح کی کام ڈیولپ کنٹریز میں ہوتے ہیں کہ یو جسٹ مینشن اے کمپلینٹ کہ بھائی لیٹ سے پچھلے مہینے آپ کو غلطی سے آپ کی نظر میں 100 روپے, 500 روپے, 1000 روپے زیادہ چارج ہو گئے. تو وہ ان کا الیکٹرانک سسٹم ہے, لیٹ سے کمپیوٹر کے ذریعے انہوں نے چیک کیا کہ کیا واقعی ایسا ہے, اور اگر ایسا ہے تو اس کے پاس اتنی پاور ہے, جو بھی بندہ رسپانسبل ہے, کہ وہ آپ کو 100 روپیہ, 500 روپیہ, 1000 روپیہ جو بھی آپ کو کریڈٹ دے دے اگلے بل میں یا جیسے بھی. تو یہ اصل میں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, مینلی یہ کر رہا ہوں کہ ڈسپیوٹس روز ارائز ہوتے ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے سسٹمز بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ سسٹمز انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے چاہیے. ایٹ ٹائمز دوز could be connected, should be connected with the courts. مثال کے طور پہ اگر شکایت لکھائی گئی کسی گیس کمپنی میں, کسی یوٹیلیٹی کمپنی میں, تو اور انہوں نے اس شکایت کا ازالہ نہیں کیا, تو پھر آٹومیٹک سسٹم کو ہونا چاہیے جس کے ذریعے یو کوڈ لیٹ سے send that the contents of your complaint to the court and court looks after the issue later on. یہ ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے یہ اوور آل انڈیویجول کے رائٹس, انڈیویجول کی کوالٹی آف لائف, وہ جو ہے نا امپروو ہو سکے, اوور آل معاشرہ بہتر طریقے سے آپریٹ ہو سکے. یہ اس طرف ایک کاوش ہے یا کوشش ہے. کیئرفل کانفلکٹ ڈائگنوسس از نیڈیڈ ٹو ٹیلر دا سسٹم regarding the needs of the entity, organization,
یہاں پہ میں نے لکھا ہے ون سائز ڈز ناٹ فٹ آل، کہ کوئی ہم ایسا پروسیجر اڈاپٹ نہیں کر سکتے یا ایسا سسٹم نہیں بنا سکتے جو لیٹ سے کوئی الیکٹریسٹی کمپنی ہے اس کے پاس بھی وہی چلے، جو گیس کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی وہی چلے، کوئی اور یوٹیلیٹی کمپنی ہے اس کے ساتھ بھی وہی چلے، کوئی بینکس کے ساتھ بھی وہی چلے، کیونکہ ساروں کی نیچر ڈفرینٹ ہے، کام کی نیچر ڈفرینٹ ہے، کام جو وہ سروس پرووائڈ کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے کرتے ہیں. تو اس لیے یو ہیو ٹو ٹیلر میک dispute resolution systems. You have to design dispute resolution systems according to the, let's say, the culture of the company, the culture of society, the nature of consumers, the nature of the relationship between a consumer and the company. تو یہ اس طرح سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کے لیے اہم ہے، تبھی آپ اچھا سسٹم ڈیزائن کر سکتے ہیں. یہ جو کورٹ کنیکٹڈ آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے نا، امریکہ میں تو اس سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے خاص طور پہ بہت ساری کوششیں ہو رہی ہیں. یہ اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ٹو برنگ ایفیشنسی ان کورٹ پروسیجرز، لیکن اٹ از بیکمنگ سو یوزفل دیٹ دے آر ناؤ ورکنگ ٹو ٹیک ان ٹو کنسیڈریشن آل دوز ڈسپیوٹس وچ ایمرج between individuals themselves or individuals and organizations, something like that. Family laws میں خاص طور پہ جو ڈسپیوٹنٹس ہیں اور جو اس کے کنسٹیچوئنٹس ہیں، جیسے بچے کنسٹیچوئنٹس کے طور پہ کنسیڈر ہو سکتے ہیں، یہ فیملی لاز میں بہت سارا معاملہ کورٹس کے باہر زیادہ بہتر طریقے سے ڈسپیوٹس ریزالو ہوتے ہیں بنسبت ٹیکنگ them to evaluative procedures or litigation through courts، کیونکہ اس میں انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کسی کے لیے اتنی ہی سیکیورٹی، ہمارے لیٹ سے ملک کے ریفرنس سے بات کروں کہ جیسے ہے نا ہمارے یہاں خاتون جو ہے نا وہ ڈیورسی ہے تو اس کا سٹیٹس بہت گر جاتا ہے، اور اگر اس کو یہی پروٹیکشن مل جائے، فرض کیا I'm not advocating، لیکن میں اس کو یہی پروٹیکشن مل جائے کہ she doesn't get a divorce but maybe ان کا آپس میں ریلیشن شپ میاں بیوی کا وہ اس طرح کا اسٹرانگ نہیں رہتا جیسے پہلے تھا for some time or maybe extended time or something، تو وہ آپ نے کانفلکٹ کو ریزالو کیا at a different level which is useful, which is good for both the disputants، کہ خاتون کو ایک جو اس کے سٹیٹس کی وجہ سے اس کے اوپر پریشر آنا تھا وہ پریشر نہیں آیا، وہ اس سے بچ گئی، یعنی کہ ڈیورس نہیں ہوئی. تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کچھ اور کاسٹ اس کو بیئر کرنی پڑے، لیکن یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ کاسٹ ہے یہ شاید اس کی وجہ سے اس کا نقصان نہ ہو. تو یہ جو کورٹ کنیکٹڈ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کی ڈیزائن ہے، یہ اس کو سمجھانے کے لیے یہ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی میڈیشن کورٹ ہو یا میڈیشن کی سروس ہو جو ریئلائز کروا دے کہ اس خاتون کی یہ ضرورت ہے اس وقت. تو اف یو کین افورڈ ناٹ ٹو گیو ڈیورس، لیٹ سے ہمارے لوکل کانٹیکس میں کہ میل کو یہ کہے کہ یہ نہ کرو کیونکہ شی کین ناٹ افورڈ ٹو ہیو the status which injures her self-respect that she is a divorcee or something. Although حالات بدلیں گے تو یہ چیزیں بھی بدل جائیں گی، لیکن سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کورٹ کنیکٹڈ پروسیجرز ایکسٹینسو بنا کے جہاں پہ کوئی ڈسپیوٹ جس لیول پہ ریزالو ہو سکتا ہے وہ وہیں پہ ریزالو ہو جائے، بجائے اس کے کہ وہ کورٹ تک پہنچے. آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ کنیکٹڈ جو پروسیجرز ہیں وہ جنرلی آر بیسڈ آن ایڈورسیریلائزڈ اے ڈی آر. ایڈورسیریلائزڈ اے ڈی آر کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایویلویٹو پروسیجرز ہیں، وہ ایک ڈیسیژن دیتے ہیں اینڈ دیٹ از بیسڈ آن دی کنفلکٹیو نیچر آف انٹرسٹ آف ٹو ڈسپیوٹنٹس، ویئر ایز جو اے ڈی آر ہے یعنی آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے وہ شاید نان ایویلویٹو یا فیسیلیٹیٹیو اپروچ اختیار کرتے ہیں ٹو ریزالو ڈسپیوٹس بٹوین ٹو انڈیویجولس، بٹوین ٹو آرگنائزیشنز، بٹوین این انڈیویجول اینڈ آرگنائزیشن، اس طرح کی بات.
یہ ونس اگین آئی ریپیٹ کہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ کورٹس پہ پریشر نہ آئے, ریلیشن شپ کی پریزرویشن ہو, جو ہمارا سوشل سسٹم ہے وہ برقرار رہے, سوشل سسٹم میں جان رہے, طاقت رہے, اور ہر وقت لڑائی جھگڑا کانفلکٹ جو ہے وہ آپ کی لائف کوالٹی کو ہیمپر نہ کرے, اور آپ کی لائف کوالٹی الٹیمیٹلی آرام سے خوبصورتی سے چلتی رہے. تو یہ اگر ابھی تک جو میں نے باتیں آپ سے کی, یہ آپ کو میں نے باور یہ کرایا ہے یا میسج یہ دینے کی کوشش یہ کی ہے کہ یہ جو پروسیجرز ہیں, یہ جو ڈسپیوٹس ہیں, یہ بہت مختلف طرح کے ہیں, ان میں بہت ساری ویرائٹی ہے, ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ لوگوں کے ڈفرینٹ انٹرسٹ ہیں, کسی کو کوئی چیز سیٹسفائی کرتی ہے, کسی کو کوئی چیز سیٹسفائی کرتی ہے. تو اس لیے ریگولر کورٹ کے پروسیجر جو ہے نا اس طرح کی کمپلیکسٹی کو ہینڈل نہیں کر پاتے, تو اس کورٹ کے سسٹم کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے اندر وہ نان ایویلویٹو یا فیسیلیٹیٹو فیکٹرز یا پروسیجرز ڈالنے کے لیے ہم کورٹ کے سسٹم کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. کورٹ کے سسٹم کو, عدالتی سسٹم کو, عدالتی نظام کو بڑا کرنا چاہتے ہیں. جب ہم عدالتی نظام کو ایکسٹینڈ کر دیں گے تو پھر اس میں ہر طرح کے کیس جو آئیں گے وہ اپنے اپنے لیولز پہ وہ ریزالو ہوتے جائیں گے, اینڈ الٹیمیٹلی وی ول ہیو اے گڈ وے آف resolving individuals disputes with individuals and disputes with organizations, disputes among countries, and ultimately اس کا result کیا نکلے گا؟ We will have a better quality of life for individuals, for societies, for communities, for countries, and for the world, and obviously ultimately for the humanity at large in the world. تو یہ مقصد تھا آج کے لیکچر کا کہ آپ کو یہ سمجھایا جائے کہ ڈسپیوٹس آج کے ماحول میں ایک نیچرل آؤٹ کم ہے ریلیشن شپ کا, اور اس ڈسپیوٹ کو ریگولر بلٹ ان ڈیزائنڈ طریقوں سے ساتھ ساتھ ریزالو کرتے جائیں تاکہ لائف بھی چلتی رہے, اور یہ ڈسپیوٹ جو پیدا ہوتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ ریزالو ہوتے رہیں, اور اس طریقے سے ہماری سب کی لائف, زندگی, جو روزمرہ کا ہمارا ماحول ہے وہ امپروو ہو جائے گا. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے, اپنی ورک لائف کو بہتر بنانے کے لیے, اور آپ کی اپنی آرگنائزیشن یا کمپنی یا بزنس جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں حالات کو بہتر بنانے کے لیے یہ علم آپ کے کام آئے گا اور آپ اس کو اچھا بنا سکیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم.